چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس سال رمضان فرض ہوئے یعنی روزے فرض ہوئے، آیتیں اتری 2 ہجری کے اندر مدینہ میں، اسی سال جنگ بدر ہوئی، اسی مہینے میں ہوئی جنگ بدر، اسی سال اسی مہینے میں ہوئی ہے جس مہینے کے اندر یہ آیتیں اتری. یہ آیتیں جو رمضان کی ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، یہ آیتیں جب اتری ہے اسی مہینے میں جنگ بدر ہوئی ہے. اور جنگ بدر کا پس منظر آپ سب جانتے ہیں کیا ہے، 313 ہے، 1000 ایک طرف ہے. آج کی دنیا میں اگر مائنورٹی اور میجورٹی کے فلسفے کا ہم شکار ہوتے تو کبھی وہ صحابہ ہمت کرتے تھے 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا. تو آئیے اتنے لوگ ہیں، کیا لڑیں گے؟ ان کے پاس تو اتنے ہتھیار ہیں اور اتنے سب لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، ان سے کیا لڑیں؟ لیکن ایمان نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ وہ اپنے سے 3 گنا قوت سے لڑنے تھے، اور اللہ نے اسی مہینے میں ان کو کامیابی دی. چنانچہ ہم 17 رمضان جو مناتے ہیں یوم البدر کے نام سے، قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، فرق کرنے والا دن. اسلام اور کفر میں فرق ہو گیا ہے اس دن جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی، مسلمانوں کی سب سے پہلی کامیابی ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. بدر نے ثابت کیا کہ مائنورٹی اور میجورٹی کا فلسفہ مسلمانوں کی کوئی کام نہیں آتا. قرآن نے کہا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب، چھوٹے گروہ بڑے گروہ پہ غالب ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. یعنی چھوٹے لوگ کم ہونا، کم تعداد ہونا، یہ کامیابی سے آدمی کو روکتا نہیں. یہ ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کام ہیں کیا ہے. اصل میں کوالٹی کی بات ہے، کوانٹٹی کے اوپر کوالٹی ہمیشہ غالب آتی ہے. آج بھی میتھمیٹکس کے ٹیچرز کی کمی ہے، کیوں ہے؟ ایم ایس سی تو بہت ہے، یہ اچھے میتھمیٹیشینس کی زمین، میتھمیٹکس کا اچھا ہینڈ مل جائے. کوالٹی کی اہمیت. جنگ بدر میں کوالٹی تھی مسلمانوں کے اندر، اللہ نے کامیاب کر دیا، 1000 کو دفنا دیا. دوسری بات یہ جنگ بدر کی ہے کہ جنگ بدر میں کن لوگوں سے لڑائی تھی؟ اپنوں سے تھی. کوئی بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، باپ ہے، چچا ہے، ان سے لڑائی. کون کس کے خلاف کھڑا تھا؟ مدینے کے جو لوگ آئے تھے مہاجرین اور انصار مل کر، ان کے مقابلے میں کون تھے؟ وہی تو تھے. ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف ان کا بیٹا ہے جو بعد میں ایمان لائے، جنہوں عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ کفر کے ساتھ تھے. عمر بن خطاب اس طرح مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کے ماموں ادھر سے کھڑے تھے. ابو عبیدہ بن جرہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کے باپ کافروں کے ساتھ. کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ سب قریب کے رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے. لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جس کو چھوڑا نہیں. عبد الرحمن بن ابو بکر کا جو واقعہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، پڑھ لیجیے بس. وہ جب مسلمان ہوئے تو اپنے باپ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بدر میں ایک موقع مجھے ایسا ملا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، مطلب میرے نشانے پہ آ گئے تھے آپ، لیکن باپ کی محبت آڑے آ گئی، میں نے چھوڑ دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے. یہ باپ کی محبت آ گئی، میں نے چھوڑ دیا. اسی وقت پلٹا کر وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ خدا کی قسم مجھے اگر موقع ملتا تو میں تجھے کاٹ ڈالتا. کیا مطلب ہے؟ ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے باپ کی گردن کاٹی ہے. باپ سے کیا تعلق ہوتا ہے آج کے انسانوں کو بھلے ہی نہیں، لیکن انسانوں کی اس پوری سیریز میں باپ کا جو مقام ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کے باوجود ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے باپ کی گردن کاٹی. عمر بن خطاب نے ماموں کو کاٹا ہے. تو بدر میں یہ طے ہو گیا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ نسل سے ہے، اپنے خون سے ہے، رشتوں سے ہے، یا دین سے ہے، عقیدے سے ہے، ایمان سے. اور ہمارے پاس اہمیت کس کی ہے؟ دین کی ہے، عقیدے کی ہے،
کلمے کی ہے، نظریے کی ہے، ویژن کی ہے، یا رشتہ داریوں کی ہے؟ رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داریوں کی قانونی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے، خون کا رشتہ قانون کی حیثیت میں بنتا ہے، لیکن اس سے بڑا رشتہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. اور بدر کے میدان نے یہ ثابت کیا کہ رشتہ داریاں، خون کے رشتے سب بعد میں ہیں، پہلے ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. وہیں پر واقع ملتے ہیں جس میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر مواسات ہوئی تھی. انصار کے ساتھ، انصار تو وہ رشتہ دار نہیں تھے ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا سب، لیکن لڑے وہ اپنوں سے. بدر نے یہ ثابت کیا کہ قلت اور کثرت ہمیشہ کام نہیں دیتی، اور یہ فلسفہ ہی بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے. اصل کوالٹی ہوتی ہے. کوالٹی کے اگر تھوڑے بھی لوگ ہوں تو دنیا پہ چھا جاتا ہے. کوانٹٹی اگر کتنی بھی ہو تو وہ گھاس کی طرح کاٹ کے پھینک دی جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے ایک سبق بدر نے دیا ہے. دوسری بات اس نے یہ بتائی ہے کہ رشتے اور ناطے جو ہے دوسری حیثیت رکھتے ہیں. پہلی حیثیت ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، اسلام کی ہے، اس کے بعد سب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بے سہارگی کے اندر بھی، یعنی حالات کی خرابی کے باوجود، بے بسی کے باوجود، غربت کے باوجود جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کا. مثلا وہ 1000 تھے، وہ لاؤ لشکر، وہ تو ہتھیاروں کے ساتھ تھے. ادھر 313 تھے جن کے بعد ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، شاید 70 اونٹ تھے اور 2-3 گھوڑے تھے. وہ تو کھجور کی جو شاخیں ہوتی تھی وہی ڈنڈوں کے طور پہ اٹھا کے لے آئے تھے. کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کھجور کھاتے تھے اور گٹلیاں چوس کر دوسرے بھائی کو دیتے تھے تاکہ وہ بھی چوس لے گٹلیاں. نہیں، کھانے کو بھی نہیں تھا، وسائل کچھ نہیں تھے، لیکن جو کچھ تھے وہ لائے گئے. 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے لائے گئے. 70 اونٹ تھے، 70 اونٹ لائے گئے. ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھی وہ لائی گئی. جو کچھ تھا سمیٹ کر اس کی تنظیم کی گئی، ایک صف میں کھڑا کیا گیا. 313 کو صف میں کھڑا کیا گیا 1000 کے خلاف. جن کے پاس اس وقت کے بہترین ہتھیار رہے ہوں گے ان کے خلاف میں کھڑا کیا گیا. اور پھر دعا کی کہ پروردگار تو آپ جو لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا، مسجد عریض دیکھی ہوگی وہاں پر، تو مسجد عریض جہاں بنی ہے اس کا جو میدان ہے نیچے کا، وہ میدان بدر کا میدان ہے. یہی سب کچھ ہوا ہے. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جہاں آپ کو روکا گیا تھا، وہاں مسجد بنی ہے آج. وہاں سے پورا میدان نظر آتا ہے. وہاں پر آپ کی جو حالت تھی کہ چادر اوڑے ہوئے تھے، کبھی سجدے میں گرتے، کبھی بیٹھتے، دعائیں کرتے. اور یہ خاص دعا جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ انہیں کامیاب کر دے، اگر یہ آج ناکام ہو جائیں گے تو تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. یعنی اللہ کی قدرت اور جبروت کے خلاف میں اللہ کے رسول نے ایک بات کی کہ تیرا منشا تو یہ دین کو اگر پھیلانے گئے تو یہ نہیں ہو سکے گا اگر آج یہ لوگ ختم ہو. یہ آج ختم ہو جائے تو تیرے دین کا قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور تو نے جو وعدے ہم سے کیے اللہ تو پورے کر دے. اللہ نے بہت سارے وعدے کیے تھے کامیابی کے. تو یہ بدر اس رمضان میں ہوئی ہے. یہ رمضان وہ رمضان